ناظرین کرام چلیں گے اپنے پروگرام کے فارمیٹ کی جانب، اور آج ماشاءاللہ منڈے ہے، اور منڈے والے دن الحمدللہ ہم بیسک قاعدہ پڑھا کرتے ہیں، اور بیسک قاعدے کے اندر الحمدللہ آپ کے مخارج، آپ کے الفاظ کی ادائیگی الحمدللہ وہ سکھلایا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام ہم کچھ علم تجوید کے رولز بھی بیان کیا کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ناظرین کرام ہمارا جو سبق چل رہا تھا وہ صفات لازمہ، صفات حروف، صفات لازمہ متضادہ، یہ ہمارا آج کا سبق ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس کی کچھ جو ہم نے قسمیں بیان کی تھی کہ اس کی 5 قسمیں ہیں۔ جی شکیل بھائی دیکھا، اس کی 5 قسمیں ہیں، وہ 5 قسمیں جو ہیں الحمدللہ ہم نے بیان کر چکے تھے۔ آج ناظرین کرام ان کی آج انشاءاللہ اس کی جو ہے ہم مزید جو ہے اس کی وضاحت کریں گے۔ صفات حروف، صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ متضادہ اس کی 5 اقسام ہیں، اور یہ میں نے پچھلے پروگرام کے اندر باقاعدہ آپ کو بتلائی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، لیکن پھر آج دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، اسے ذہن میں رکھ لیجئے، اس کی تصویر کھینچ کر اپنے پاس رکھ لیجئے اپنے موبائل سے، اور یا اپنے ٹی وی میں اس پروگرام کو ریکارڈ کر لیجئے تاکہ کل آپ کو یہ سمجھنا اور سیکھنا پھر آسان ہو جائے۔ صفات لازمہ متضادہ اس کی 5 اقسام ہیں، اور ہر قسم میں 2 ایسی صفات ہیں جن میں سے ایک کا حرف میں ہونا لازم ہے، جبکہ دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی، یہ صفات لازمہ متضادہ ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے صفات لازمہ غیر متضادہ پڑھی تھی، تو اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ 2 اکٹھی ہو سکتی ہیں، تو اب یہاں پر متضادہ ہیں، دونوں ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں ہوتی ہیں، تو اس لیے دونوں ایک ساتھ ایک حرف کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1، آواز کا نیچی ہونا اور آواز کا اونچی ہونا، یعنی آواز میں بلندی پیدا ہونا اور آواز میں پستی پیدا ہونا، یہ جو ہے پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے آواز میں سختی پیدا ہونا اور آواز میں نرمی پیدا ہونا۔ اسی طریقے سے تیسری قسم ہے موٹا ہونا اور باریک ہونا، مفخم ہونا اور مرقق ہونا۔ نمبر 4، منہ بھر کر اور منہ کھل کر ادا ہونا۔ نمبر 5، آواز پسلنے اور آواز جمنے والی ہونا کسی حرف کے اندر، یہ جو ہے اس کی صفات ہے۔ اب صفات لازمہ متضادہ جن میں ایک دوسرے کی ضد پائی جاتی ہیں، اس کی اصطلاحی نام مع تعریف۔ اب اس کو عربی کے اندر، علم تجوید کے اندر اس کی اصطلاح کیا ہے، اس کا کیا نام ہے، کون سی ٹرم یوز کی جاتی ہیں۔ اگر میں کسی کو کہوں ہمس کریں، جہر کریں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، ہمس کا مطلب کیا ہوتا ہے، جہر کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو یہ آپ کو سیکھنا چاہیے۔ تو ہمس جو ہے یہ ایک دوسرے کی ضدین، سارا ضدین ہے، ہمس اور جہر۔ ہمس کا مطلب یہ ہے کہ حرف کی آواز ایسی کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے۔ نمبر 1، ہمس۔ ہمس کسے کہتے ہیں؟ حرف کی آواز، یہ ہمس، یہ دیکھیں علم تجوید کی ٹرم ہے، آپ اس کو، میں اگر کہوں کہ آپ ہمس کریں یہاں پر، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمس کتنے حروف ہیں اور یہ ہمس کا مطلب کیا ہے۔ ہمس کا مطلب ہے حرف کی آواز، یعنی جو حرف آپ ادا کر رہے ہیں اس مخرج میں جب اس کی آواز نکلے گی تو ایسی کمزور ہو، یعنی اس میں سختی نہیں ہو، ایسی کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، یعنی آواز کے اندر بلندی نہ ہو، تیزی نہ ہو، بلکہ آواز میں پستی ہو، آواز میں نیچا پن ہو۔ اس کے کل 10 حروف ہیں، حروف محموسہ اسے کہتے ہیں۔ حروف محموسہ کتنے ہیں؟ 10 ہیں، 10 حروف محموسہ ہیں، جن کا مجموعہ ہے فحثہ شخص سکت۔ فحثہ، ف ح ث ہ، یہ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ ف ح ث ہ، 4 حروف۔ شین، شخص، شین خ صاد، 4 3 7۔ سین کاف تا، 3 7 اور 3 10 ہو گئے۔ تو ان 3 یہ جو 3 اس کی کلمات ہیں، فحثہ شخص سکت، یہ جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ حروف محموسہ کہلاتے ہیں۔ اس میں کیا ہے، کون کون سے حرف ہیں؟ ف ح ث ہ شین خ صاد سین کاف تا۔ اب دیکھیں فحثہ کیسے پڑھیں گے؟ فحثہ شخص سکت۔ اب یہ اگر
کسی حرف میں آ جائیں یہ 10 حروف تو وہاں ہمس کیا جائے گا۔ اب اس بات کو دوبارہ میں ہمس کو پڑھتا ہوں تاکہ ہمیں اس کی تعریف اور بما اس کے حروف ہمیں یاد ہو جائیں۔ ہمس، اب اس کو میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ ہمس حرف کی آواز ایسی کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے۔ ہمس کس کے کہتے ہیں؟ حرف کی آواز میں ایسی کمزوری ہو یا ایسی کمزور ہو جس میں پستی پائی جائے۔ ہمس کی تعریف کیا ہے؟ حرف کی آواز ایسی کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، اور اس کے 10 حروف ہیں، اور 10 حروف کو حروف محموسہ کہتے ہیں۔ حروف محموسہ یعنی ہمس کے اندر جو 10 حروف ہیں ان 10 حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف محموسہ۔ میم ہا میم واو سین ہا، محموسہ۔ تو اب یہ دیکھیں جن کا مجموعہ ہے فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، اگر آپ یہ ایک ایک حرف یاد کریں تو بس اوقات بھول جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو مجموعہ یعنی ٹوگیدر جو آپ اس کے کلمات ہیں ان کو ایک ساتھ یاد کر لیں تو یہ آپ کو زندگی میں کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ تو فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، تو ناظرین کرام ایک ایک پڑھتے ہیں تاکہ یاد رہیں اور بھولے نہیں۔ تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ صفات لازمہ متضادہ، اس کی 5 اقسام ہیں۔ ہر قسم میں ایسی صفات ہیں جن میں سے ایک کا حرف میں پایا جانا یا حرف میں ایک کا ہونا لازم ہے، جبکہ دونوں کبھی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1 آواز کا اونچی ہونا اور آواز کا نیچی ہونا۔ آواز کا نیچی ہونا آج ہمس کے اندر آپ نے پڑھ لیا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جہر جو ہے وہ آواز کا اونچی ہونا وہ انشاءاللہ آپ نیکسٹ ٹائم پڑھ لیں گے۔ تو اسی طریقے سے پھر باقی ہیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ تو آپ کو علم تجوید کی یہ ٹرم بھی یاد ہو جائیں گی جو اس کے اندر استعمال کی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی ادائیگی بھی درست ہو جائے گی۔ ناظرین کرام یہ تو تھا علم تجوید کا، جی شکیل بھائی میری جانب، یہ تو تھا علم تجوید کے کچھ رولز وغیرہ، قواعد وغیرہ جو ہمارے خاص طور پر سینئر ہیں، کیونکہ میں نے سینئر کو بھی لے کے ساتھ میں چلنا ہوتا ہے اور جونیئرز کو بھی ساتھ میں لے کے چلنا ہوتا ہے، کیونکہ الحمدللہ میرے پروگرام کا فارمیٹ بچپنے میں ہیں، جو بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، عمر رسیدہ ہیں، عمر کا کوئی بھی حصہ ہے آپ کا اور آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ میرا فارمیٹ ایسا ہے کہ جس کے اندر ہر عمر کا افراد قرآن سیکھ سکتا ہے۔ تو الحمدللہ ناظرین کرام لاسٹ ٹائم ہم نے علم تجوید کے اندر لیسن نمبر 1 وہ کمپلیٹ کیا تھا۔ اب اس کے بعد لیسن نمبر 2 جو ہے حروف مرکبات۔ حروف مرکبات ناظرین کرام ہم نے پچھلے ویک میں بھی پڑھے تھے اور اس کی پریکٹس بھی کروائی تھی۔ اب انشاءاللہ ناظرین کرام یہ ہم اس کے مزید جو ہے وہ شارٹ لیٹر جو ہے وہ آج ناظرین کرام میں آپ کو بتلاؤں گا کہ اس کے اندر شارٹ لیٹر جو ہے ایسے حروف جو باقاعدہ قرآن کریم کے اندر شارٹ کر کے لکھے جاتے ہیں لیکن ہمیں اس کی پہچان نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ آج ناظرین کرام میں علم تجوید کے کچھ آپ کو ایسے لیٹر بتلاؤں گا کہ جو باقاعدہ قرآن کریم کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے ایک نظر اسکرین پر دیکھیے، دیکھیں پیوند والے حروف کی مشق۔ پیوند والے مراد کیا ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے جب آپ کہتے ہیں نا کہ کسی حرف کا پیوند لگانا یعنی کہ ان کو جوڑ لگانا، حروف کو جوڑنے کی مشق۔ ہر ایک حرف پر انگلی رکھ کر بچے کو بتائیے۔ بچے سے مراد ہر ایک بگنر ہے، بچہ سے مراد ہر وہ شخص جو قرآن کو سیکھ رہا ہے، ابتدائی طالب علم ہے تو وہ بچہ ہی کہلاتا ہے۔ ہر ایک حرف پر انگلی رکھ کر بچے کو بتائیے کہ فلاں حرف ہے، پھر اس سے ان حروف کی شناخت کرائی جائے تاکہ بچہ ہر ایک حرف کو مختلف شکلیں اور پیوند سے اچھی طرح واقف ہو جائے۔ دیکھیں جی جب آپ نے لیسن نمبر 1 پڑھ لیا اور باقاعدہ اس کی پریکٹس کر لی تو اب آپ کو یہاں پر حروف کی پہچان ہونی چاہیے کہ دیکھیں لام قرآن کریم میں کتنی شکلیں لکھی ہوتی ہیں، لام کی کتنی شکلیں ہیں، کتنی صورتوں میں قرآن کریم یہ لکھا جاتا ہے۔ جب دیکھیں شروع میں ہو تو پھر کیسا ہوتا ہے، مڈل میں ہو تو پھر کیسا ہوتا ہے، آخر میں ہو تو پھر کیسا ہوتا ہے، لام الف کے ساتھ ہو تو پھر کیسا ہوتا ہے، اسی طریقے سے با کے ساتھ ہو، جیم کے ساتھ ہو، اسی طریقے سے
مختلف صورتیں جو ہے باقاعدہ اس کی دی گئی ہیں. پھر نقطے والے حروف دیکھیے کہ اگر ایک ہی حرف ہے اس کے نیچے ایک نقطہ لگا دیا, ایک نقطہ اس کے اوپر لگا دیا, پھر 2 نقطے نیچے لگا دیے, 3 نقطے اوپر لگا دیے, تو یہ کیا بن گیا؟ تو یہ مختلف شکلیں ہیں. اگر ان شکلوں کو ہم پہچان لیں تو قرآن کریم میں کنفیوز نہیں ہوں گے. اکثر جو ہے بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ قرآن کریم میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب یہ با ہے یا نون ہے, اب یہ تا ہے یا یہ جو ہے یعنی کہ یہ تو یہ سا ہے یا شین ہے. تو وہاں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو کنفیوز ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بگننگ میں خاص طور پر جب یہ حروف انہیں سکھلائے جاتے تھے تو اس وقت وہ ان حروف کو توجہ اور یکسوئی سے انہوں نے سیکھے نہیں ہیں. تو اب دیکھیے ناظرین کرام یہ مختلف شکلیں. اب آخر میں دیکھیے آپ, یعنی کہ اب دیکھیں سا کی شکلیں دیکھیں, با کی شکلیں دیکھیں, تا کی شکلیں دیکھیں, سا کی مختلف صورتیں مختلف صورتوں میں لکھا گیا, نون مختلف صورتوں میں لکھا گیا مختلف شکلوں میں, یا دیکھیں مختلف شکلوں میں ہے. اسی طریقے سے با ہے, نون ہے, تا ہے, یا ہے, سا ہے, یہ مختلف شکلوں کے اندر یہ حروف لکھے گئے ہیں. لیکن اب قرآن کریم کے اندر یہ حروف, اب دیکھیں آخر میں جو لائن دیکھیں آپ, آخری لائن دیکھیں جس میں با نون تا یا نون سا یا نون با حمزہ نون, یہ مختلف شکلیں ہیں. تو ان شکلوں کا پہچاننا یہ انتہائی ضروری ہے. اس سے آگے بھی مزید بھی کچھ حروف ہیں ناظرین کرام, وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن وقت ہوا آپ کی کالز کا, تو کالز کی جانب بڑھتے ہیں. جی کالز کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yes, mashallah, Sister Bilqis, how are you? Alhamdulillah, Ustad, how are you? Alhamdulillah. You understand the rules of tajweed? Yes, Sifat al-azima, mutazadda, you know hums? yes, sir. MashaAllah. You have to learn this one by heart, okay? Next time, inshallah, I will test you, inshallah. Yes. Okay, sister. Now we are practicing a short letter. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كن سلام أستاذ. First line. لام 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 ألف باء ألف لام لام ألف باء لام باء. Excellent, mashallah. Sister, continue to practice. اور اسی طریقے سے مختلف صورتیں جو ہیں شکلیں قرآن کریم کے اندر مختلف قاعدوں کے اندر لکھی گئی ہیں, تو وہاں پر اس کی پہچان کریں, اسی طریقے سے اپنی پریکٹس جاری رکھیں. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی ماشاءاللہ, میری اما جی کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ سناؤ کیا حال ہے؟ ٹھیک آپ کی دعائیں ہیں الحمدللہ. اما جی ریڈی ہیں؟ جی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. نیکسٹ لائن سیکنڈ لائن آپ کے لیے. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف 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 کاف. اچھا کیف کو تھوڑا سا لائٹ کریں. کیف کاف تا کاف تا کاف لام لا لا لام کاف لام با کاف تا ہاں تا کاف تا. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
جی اما جی، اس طرح اپنی پریکٹس جاری رکھیں. اور قرآن کریم میں یہ جو کیف مختلف شکلوں میں صورت میں لکھے گئے ہیں تو وہاں اس کی پہچان ماشاءاللہ آپ نے کی الحمدللہ، اور آپ کو پہچان بھی ہے. اسی طریقے سے اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو، ان کو اسی طریقے سے قرآن کریم کی یہ بیسک جو تجوید ہے، بیسک حروف ہیں، ان کی پہچان کروائیں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ماشاءاللہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ مسز حیات، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اچھا قاری صاحب، چھوٹا سا سوال ہے. شدہ میں 8 ہے نا، اجدن قطن بقتا، اور بیچ میں جو صفات آتی ہے مثبتہ، شاید اس میں لن عمر آتا ہے اس میں. جی لن عمرہ، وہ پھر آگے آئے گا، میں آگے بتلاؤں گا انشاءاللہ. ابھی اصل میں میری کوشش یہ ہے کہ میں ساتھ ساتھ میں میرے بھی آج ذہن میں آیا مختلف بتلا دوں، کیونکہ اب بہت زیادہ چھیڑ دیا جائے نا ایک چیز کو تو پھر وہ کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. جو خاص طور پر بگنرز ہوتے ہیں نا، وہ بیچارہ بہت بڑا کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں پھر آگے میں انشاءاللہ بتلاؤں گا اس کا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی شروع کریں، بسم اللہ. جی 3rd لائن آپ کے لیے. جی ٹھیک ہے، ابھی اسکرین پہ آ جائے نا. با نون نون تا یا فا. ہاں یہ دیکھیں نا، ثا کی مختلف شکلیں، اور اسی طریقے سے شین کی مختلف شکلیں، یا کی مختلف شکلیں، تا کی مختلف شکلیں، نون کی مختلف شکلیں. تو قرآن کریم میں یہ اس طریقے سے ماشاءاللہ. ویسے الحمدللہ آپ لوگ سینئر ہیں، الحمدللہ آپ کو پہچان ہے، لیکن یہ میرا مطلب آپ لوگوں کو جو پڑھانے کا، بتلانے کا، وہ یہ ہے کہ آپ آگے اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کے بچوں کو، اپنے علاقے کے بچوں کو جب پڑھائیں تو وہاں پر اس طریقے سے بچوں کے ساتھ تھوڑی سی مختلف ایکٹیویٹیز کریں، تاکہ بچے جو ہے وہ ان حروف کو پہچان سکیں. تاکہ جب وہ قرآن کریم میں بیچارے جب وہ جوڑ کرتے ہیں تو اس وقت وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں ہم خا پڑھیں، یا کیونکہ خا کے اوپر بھی ایک نقطہ ہوتا ہے، نون کے اوپر بھی ایک نقطہ ہوتا ہے، تو اب وہ فا کے اوپر بھی ایک نقطہ ہوتا ہے، تو اب وہ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ شارٹ صورت میں لکھے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ اسی طرح اپنی پریکٹس جاری رکھیں، حروف مرکبات کی پریکٹس جاری ہے. جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ سسٹر آر بیگم، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. سسٹر آر بیگم آپ ریڈی ہیں؟ انشاءاللہ استاد. جی آپ کے لیے شروع سے شروع کریں. جی یہ پوری لائن آپ کے لیے شروع سے، یعنی کہ یہاں سے با تا ثا اور نون، اس کی جو شارٹ فارم میں لکھے گئے ہیں یہ، تو اس صورت میں اس کی پہچان کریں. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سا سے جی با سے جی با با کا مخرج کیا ہے اور کہاں سے کس طریقے سے ادا کریں گے؟ توجہ کے ساتھ. دونوں ٹوٹو بھی زبط تک. ہاں دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے کو ملا کر سختی سے ادا کریں گی، اور با کو اوپر کی طرف منہ نہ کھولیں، سائڈ پہ کھولیں گی. با نہیں، با. ایکسلنٹ. با نہیں کریں، با ایک ہی فلو میں پڑھیں. جی با آخر میں نا، آخر میں اس کو جلدی نہیں کہ با نہیں، با. جی با. ایکسلنٹ. جلدی نہ کریں، ٹھیک ہے، آرام سے. جی نیکسٹ لیٹر. با الف نون. نہیں اسی طریقے سے یہ والی لائن پوری کر لیں آپ. چلیں ٹھیک ہے پڑھیں آپ. نون الف تا الف یا الف تا الف. ماشاءاللہ. اسی طرح اپنی پریکٹس جاری رکھیں میری بہن، اور حروف کی پہچان کریں، اور حروف کی ادائیگی جو ہے
اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں. جس طرح لیسن نمبر 1 میں آپ نے جس طریقے سے حروف پڑھے تھے یہاں بھی ویسے ہی پڑھیں, اور مخارج کی ادائیگی میں جلدی نہ کریں. جلدی کرنے کی صورت میں بس اوقات محسوس نہیں ہوتا لیکن اس کی ادائیگی جو ہے وہ کامل نہیں ہو رہی ہوتی. دیکھیں مثال کے طور پر با, اب جلدی آپ نے پڑھ لی, اپنے طور پر آپ نے کوشش کی با, لیکن جلدی ہونے کی صورت میں وہ آخر میں اس کی آواز چینج ہو جاتی ہے. ریکارڈنگ کریں گے نا تو پھر اس کا مزید اندازہ ہوگا. کیونکہ میں بیسک لیٹر میں کیوں اتنی محنت کروا رہا ہوں, کیوں بار بار ان کو ریپیٹ کروا رہا ہوں, اس لیے کہ جب تک آپ کے یہ بیسک لیٹر ٹھیک نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کی عربی لب و لہجہ نہیں بنے گا, آپ کا عربک ایکسنٹ نہیں بنے گا. عربک ایکسنٹ کے لیے آپ کو بیسک 29 لیٹرز کو اس کے ایکسنٹ کو درست کرنا پڑے گا. تو ابھی نیکسٹ کالر کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ بہن مہجبین, کیا حال ہیں, ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ, آپ کیسے ہیں کر صاحب؟ الحمدللہ بہن مہجبین, کافی چھٹیاں ہو گئی ہیں. جی کر صاحب, وہ میرے ہسبینڈ کے دادا جان فوت ہو گئے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا اللہ غریق کیجیے رحمت فرمائے. انشاءاللہ جمعرات کو مجھے یاد دلائیے گا, انشاءاللہ اجتماعی دعا میں ان کے لیے خاص دعا کریں گے انشاءاللہ. جی شروع کریں سیکنڈ لائن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تا تا تا. اچھا, تا کا محسوس یہ کریں کہ تا کا جو مخرج ہے وہ زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ پر لگ رہی ہے. جی تے, اور یہ جو کوشش یہ کریں کہ اس کا جو ہے نا اس کو لائٹ کریں گی. اچھا تا. اچھا منہ اوپر کی جانب کھول رہا ہے, تھوڑا سا اس کی سائڈ کی جانب کھولیں. تے تا با سین نون سین یا سین تا صاد سا. اب دیکھیں سا نہیں ہوگا, اس کو بھی لائٹ کریں گی. سے لاسٹ پر پڑھا میں نے. ہاں آخری والا حرف جو ہے نا, جی آخری والے 2 حرف جو ہیں وہ 3 ڈاٹ والا, وہ کیا, کس کو کیسے پڑھیں گی؟ سا نہیں ہوگا کیونکہ اس کو منہ دونوں سائڈ کی جانب پر جس طریقے سے ہم اسمائل کرتے ہیں اس طریقے سے. سے اب ہے کہ سا, یعنی منہ اوپر کی جانب کھولے گا نا تو اس کی جو آواز ہے نا اس کے اندر تھوڑا سا بھاری پن پیدا ہو جائے گا اور موٹا تھوڑا سا ہو جائے گی. تو اگر اس کو ہم دونوں سائڈ کی جانب ہونٹوں کو کھولتے ہیں نا جس طریقے سے ہم اسمائل کرتے ہیں تو اس صورت میں یہ خود بخود لائٹ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں, اب میں اسے منہ پر کی جانب کھولوں گا, سا. اب دیکھیں سا, اب یہ صورت میں یہ غلط ہو رہا ہے. سا, اب دیکھیں سے خود بخود لائٹ ہو جاتا ہے. سے تے بے, یہ جو ہے نا خود بخود لائٹ ہو جاتا ہے کہ جب ہم اس کو منہ کھولتے ہیں اس طریقے سے. یہ میری ایک اپنی ریسرچ ہے, اپنی پریکٹس ہے جو خاص طور پر, کیونکہ یہ آپ لوگوں کو اس لیے بتلاتا ہوں کہ آپ لوگ سینئر بن جائیں, کل کو آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں, اپنے محلے کے. میری تو چاہت یہ کہ میرے جتنے پڑھنے والے ہیں نا وہ قرآن کو آگے پڑھائیں, میں ان کی رہنمائی کروں گا انشاءاللہ. تو اس لیے ناظرین کرام آپ اس طرح پریکٹس جاری رکھیں. بہن مہجبین سمجھ میں آ گئی؟ کال ڈراپ ہو گئی, تو اسی طریقے سے اپنی پریکٹس جاری رکھیں. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ مس بیگم, کیا حال ہے, خیریت سے ہیں, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, آپ تو ٹھیک جی الحمدللہ, آپ کی دعائیں ہیں. مس بیگم آپ ریڈی ہیں؟ انشاءاللہ. جی پریکٹس کیجئے, بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے استاد؟ تھرڈ لائن 3 ڈاٹ والے. جی سا سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سا آواز کیوں اتنی آواز کم کر رہی ہیں؟ آواز کو اونچا کریں اور کھول کر پڑھیں, بالکل آواز کو دبائی نہیں تاکہ آپ کی ادائیگی بہتر ہو جائے. جی سا
سا سا اب دیکھیں سا کی 3 صورتیں لکھی ہیں. جب شروع میں ہوگا تو سا اس کی شیپ یہ ہوگی, اگر مڈل میں ہوگا تو اس کی شیپ ایسی ہوگی, اگر لاسٹ میں ہوگا تو اس کی شیپ ایسی ہوگی. ٹھیک ہے, قرآن کریم میں. نون با. اچھا, نون کو وہاں ہم نے لیسن نمبر 1 میں کتنا کھینچا تھا؟ جی 5 فنگر لانگ. جی نون. نو نہیں, نو نو نو, یعنی کہ آواز کے اندر نو نو نہیں ہونا چاہیے. نو نو اور نو کتنا فرق ہے؟ نون اس کی آواز ناک میں جائے گی. نون. ایکسلنٹ. لام. اچھا, با میں تھوڑی سی جلدی کیا آپ نے. نون با لام. نون با لام. جی ماشاءاللہ میری بہن اس طرح اپنے پریکٹس جاری رکھیں. جزاکم اللہ خیر, کیونکہ کالز کافی ہیں تو میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ سب کو شامل کر لیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ناظرین کرام, معذرت کے ساتھ مسز بیگم بتا رہے ہیں کہ نیکسٹ کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہیں. تو ناظرین کرام ماشاءاللہ انہی حروف کی ہم مزید جو ہے پریکٹس اور ان کی شکلیں میں آپ کو دکھلا دوں. ناظرین کرام ایک صورتیں تو یہ ہیں, اس کے علاوہ دیکھیں قرآن کریم کے اندر, اب یہ آگے دیکھیں آپ. اب دیکھیں ناظرین کرام بتا رہے ہیں کہ کالز ہیں. جی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری آواز نہیں پہنچ رہی تھی آپ کو؟ نہیں قاری صاحب ٹھیک ہے. جی الحمدللہ. کون اور کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی ادھر یو کے سے کر رہے ہیں. قاری صاحب آپ کتنے دن پڑھاتے ہیں؟ جی ہم جو ہے الحمدللہ پورے 6 دن ہفتے میں. اچھا تو منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے, سیٹرڈے. الحمدللہ منڈے. قاری صاحب کتنے پیمنٹ لیتے ہیں؟ فی سبیل اللہ. آپ تکبیر ٹی وی کے ساتھ تعاون کر سکتی ہیں, لیکن الحمدللہ ہم جو ہے یہاں فی سبیل اللہ, اور یہ تو ابھی سے نہیں, آپ نے ابھی دیکھا یہ پروگرام؟ نہیں ہر روز دیکھتے ہیں, لیکن 2-3 دفعہ ٹرائی کیے لیکن کال ڈراپ. ہاں لیکن کوشش یہ کریں جلدی کال کریں, کیونکہ کالز لائن جو ہے آج تو ماشاءاللہ اتفاق کی بات ہے آج آپ کو جلدی کال مل گئی, لیکن کال جو ہے کافی بزی ہوتی ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ جو ہے ذرا جلدی کال کریں, یعنی کہ 1:30 پہ ہم کال لینا شروع کرتے ہیں. تو تقریباً 5 o'clock جو ہے کالر لائن پر آ جاتے ہیں اور ماشاءاللہ وہ انتظار میں ہوتے ہیں. تو آپ بھی کوشش کریں ذرا جلدی. اور منڈے جو ہے ہمارا صرف قاعدہ ہوتا ہے, ٹیوزڈے جو ہے ہم مختلف جو شارٹ صورتیں ہیں ان کو زبانی بھی یاد کرواتے ہیں اور اس کی ادائیگی درست کرواتے ہیں تاکہ نماز میں بہتر ہو جائے. اور اسی طریقے سے وینسڈے جو ہے ہم اپنے ابتدا سے قرآن کریم کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. تھرسڈے جو ہے ہم ایک مستون دعا کی پریکٹس کرواتے ہیں. فرائیڈے سورۃ الکہف کی پریکٹس کرتے ہیں. سیٹرڈے پھر ہم چوائس دیتے ہیں, آپ جو کچھ بھی سنانا چاہیں, صورتیں, دعائیں, مستون دعائیں جو بھی سنانا چاہیں. تو آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ غوثل سے. قاری صاحب میں نے پڑھا ہوا ہے, میں مدنی قاعدہ پڑھنا چاہتی ہوں تو اس لیے. دیکھیں جی الحمدللہ ہمارے ہاں کوئی قاعدہ فکس نہیں ہے, کیونکہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے ویور ہیں نا تو وہ ایک مختلف ذہن رکھتے ہیں. اور میرا اپنا ایک تجربہ ہے کہ الحمدللہ کہ اگر کسی کو ایک ہی قاعدے پر فوکس کیا جائے تو وہ لکیر کے فقیر ہو جاتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ دوسرا قاعدہ کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے. تو اس لیے میں مختلف قاعدے جو خاص طور پر ہمارے یو کے, یورپ میں رائج ہیں الحمدللہ ان کو جو ہے میں سامنے لے کر آتا ہوں, تاکہ جو دیکھنے والے ہیں, وہ سننے والے ہیں, پڑھنے والے ہیں, وہ ان کے لیے سب قاعدے پڑھنا آسان ہو جائیں. ٹھیک ہے اوکے اوکے. جی میری بہن آپ کا نام کیا ہے؟ مناز. مہناز بہن, آپ نے آج ہمارے ساتھ پریکٹس کیجئے حروف کی. جی 3rd لائن کی پریکٹس کیجئے. قاری صاحب میں نیکسٹ منڈے سے شروع کروں گی. اچھا تو نیکی میں تاخیر کیوں؟ شروع کریں آج ہی. چلیں آپ کی جیسی چاہت ہو. بہت شکریہ کال کرنے کا, جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدارین. جی ناظرین کرام ماشاءاللہ فرسٹ کالر تھی, لیکن کہ بلکہ فرسٹ نہیں تھی, لاسٹ تھی, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے فرسٹ ٹائم جوائن کیا. ناظرین کرام الحمدللہ یہ پروگرام علم تجوید سے متعلق آگاہی اور خاص طور پر ایک پریکٹیکلی تھیوری بھی اس میں سکھائی جاتی ہے اور خاص طور پر پریکٹیکل بھی کروایا جاتا ہے. اور الحمدللہ میرا یہ تجربہ ہے کہ میرا یہ فارمیٹ بچوں سے لے کر جوانوں تک اور بزرگ حضرات تک
اور عمر رسیدہ افراد تک الحمدللہ انہوں نے اس پروگرام سے سیکھ رہے ہیں، اور آج الحمدللہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو الحمدللہ خود پڑھا رہی ہیں مائیں۔ یہ میری اساتذہ کی دعاؤں کے ثمرات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اجازت دیجیے کہ اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، تو اپنے خاص کرم کے ساتھ یہ جتنے ناظرین اور سامعین اور ہمارے پرمنٹ کالر قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا رب العالمین تو ان کی زبانوں پر اپنے کلام مجید فرقان حمید کو جاری فرما، اور ہم سب کو اسی طرح پڑھنے پڑھانے کی، سیکھنے سکھانے کی توفیق کے ساتھ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالقرآن فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔